جی گائیڈ لائن 2.6 ایک قسم کا ایک تو اعتراف ہے کہ فورن بزنسز کے لیے بہرحال کچھ اسپیسیفک ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو گائیڈ لائن میں ایک گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی اسپیسیفک ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو نہ تو ان اپروپریٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈس پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، آ، تاکہ جو بزنسز ہیں ان کے اوپر کمپلائنس کا برڈن جو ہے وہ زیادہ نہ پڑے۔ اس طرح کی جو اسپیشل ایڈمنسٹریٹو یا اسپیسیفک ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس ہیں فارن بزنسز کے لیے، اصل میں عام طور پہ ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ ٹیکس ایویژن یا ٹیکس اوائڈنس کے رسک کو ڈیٹر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن ایک یہاں پر ایک چیز، اس چیز کو ریئلائز کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن اکیلے اس رسک کو بہرحال میٹیگیٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشنز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، انفارمیشن ایکسچینج کریں۔ یہاں پر آ، یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ او ای سی ڈی یا اس طرح کے دوسرے فارمز نے جو آلریڈی اس طرح کے معاملات کے اوپر ریسرچ کر کے جو سپورٹنگ ٹولز پرووائڈ کیے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر ایک ملٹی لیٹرل کنونشن آن میوچول ایڈمنسٹریٹو اسسٹنس ان ٹیکس میٹرز ہے، اس طرح کے جو مختلف سپورٹیو انٹرونشنل ٹولز ہیں ان سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے ٹیکس ایڈمنسٹریشنز کو۔ اس گائیڈ لائن کے پرسپیکٹیو میں کچھ مزید باتیں بھی ان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کمپیریزن کریں لوکل اور فارن بزنس کا، ڈومیسٹک بزنس ورسز فارن بزنس ان ٹرمز آف پریزنس، فرض کریں دیکھیں تو دیکھیں جو ڈومیسٹک بزنس ہے اس کے پاس لوکل امپلائیز ہوں گے، فکس پلیس آف بزنس وہاں ہوگی، اس کے پاس مے بی کانٹیکٹ پرسن بھی ہوگا، لوکل بینک ہوگا، لوکل لنکس ہوں گے۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں فارن بزنس تو شاید ان کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں، شاید ان کے پاس لیگل پریزنس نہ ہو، لوکل سٹاف نہ ہو، لوکل کمیٹی میں لنکس نہ ہو، تو اس بات کو مد نظر رکھنا بہرحال بہت ضروری ہے۔ اب اس میں دیکھیں جو ڈومیسٹک جوrisdictions ہیں یا ان میں جو ٹیکس ایڈمنسٹریشنز ہیں، اگر ان کے جو نارمل رولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے فارن بزنسز کا جو رسک ہے ایوائڈنس کا یا ایویژن کا، وہ اگر میٹیگیٹ نہیں کر سکتے، پھر لا محالہ اپنے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس بہرحال فارن بزنسز کے لیے ٹیکس ایڈمنسٹریشنز کو ایشو کرنی ہوں گی۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گائیڈ لائن 2.6 اس بات کا اعتراف ہے کہ ایسی اسپیسیفک رولز کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ ایسے رولز جو بھی ہوں ان سے نیوٹرلٹی جو ہے اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ بات بھی ہے کہ جو برڈن کریٹ ہو رہا ہے آ، اس کو ڈس پروپورشنیٹ یا ان اپروپریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ڈسپروپورشنیٹ یا ان اپروپریٹ کیا ہوگا اس کنٹیکس میں، یہ بھی ایک بحال ایک سوال ہے۔ ڈسپروپورشنیٹ تو شاید ہم سمجھ لیں کہ اگر وہ ریکوائرمنٹس آؤٹ آف پروپورشن ہے، ریکوائرمنٹس ٹھیک ہے جو بھی سچویشن ہے اس کے حساب سے۔ ان اپروپریٹ شاید ایسا ہو کہ اگر وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتی تو پھر ان کو آپ ان اپروپریٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کا بھی بڑا کھلا کھلا اظہار ہے کہ جو یہ اسپیسیفک رولز ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آڈٹس ہیں یا کوئی ٹائم پروسیسنگ ہے ریفنڈ کے اندر، ان کا بہانہ لے کے ان کی ڈسگائز میں فارن بزنسز کو ڈسکرمنیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ریفنڈ کا معاملہ ہے اور اس کے اندر فارن بزنس کا رسک زیادہ جانتے ہوئے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کوئی بینک گارنٹی ریکوائر کرتی ہے، تو وہ جو ریفنڈ کی اماؤنٹ ہے اس کے تناسب سے ہی اس گارنٹی کی اماؤنٹ کو ہونا چاہیے، یہ ڈس پروپورشنیٹ نہیں ہونا چاہیے۔